جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا مضمون فدیہ رمضان کے بارے میں ہے۔ یہ کہ جو مسلمان رمضان المبارک میں کسی وجہ سے روزے رکھنے کی توفیق نہیں پا رہے ہوتے، ان پر از روئے قرآن مجید ہر روزہ کے لیے ایک مسکین کا کھانا دینا بطور فدیہ رمضان کے واجب ہے، یعنی یہ کہ روزانہ کے حساب سے ایک مسکین کا کھانا دینا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور حاضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، آج کا پروگرام فدیہ رمضان کے بارے میں ہے۔ عام طور پر تو فدیہ رمضان سے یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ جو لوگ کسی مجبوری کے تحت رمضان المبارک کے دنوں میں روزے نہیں رکھ رہے ہوتے، وہ روزانہ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ رمضان دیں۔ لیکن ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو روزے رکھ رہے ہوں، وہ شکرانہ کے طور پر یہ کہ ان کو روزہ کی توفیق مل رہی ہے، یا اس لیے کہ ان کے روزے قبولیت حاصل کریں، ان کے لیے مناسب ہے کہ روزانہ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ رمضان دیں یا اس کے برابر رقم دیں۔ انہی امور کو مد نظر رکھتے ہوئے پروگرام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ فقہ احمدیہ حصہ اول کے صفحہ 293 پر فدیہ رمضان کے بارے میں ایک اقتباس درج کیا گیا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس اقتباس میں بیان فرماتے ہیں، ایک بار میرے دل میں آیا کہ یہ فدیہ کس لیے مقرر ہے، تو معلوم ہوا یہ اس لیے کہ اس سے روزہ کی توفیق ملتی ہے۔ خدا ہی کی ذات ہے جو توفیق عطا کرتی ہے، اور ہر شے خدا ہی سے طلب کرنی چاہیے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ اگر چاہے تو ایک مدکوک یعنی ٹی بی وغیرہ کے مریض کو بھی طاقت روزہ عطا کر سکتا ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ ایسا انسان جو دیکھے کہ روزہ سے محروم رہا جاتا ہوں تو دعا کرے کہ الہی یہ تیرا ایک مبارک مہینہ ہے، میں اس سے محروم رہا جاتا ہوں، اور کیا معلوم کہ آئندہ سال رہوں یا نہ رہوں، یا ان فوت شدہ روزوں کو ادا کر سکوں یا نہ کر سکوں، اس لیے اس سے توفیق طلب کرے۔ مجھے یقین ہے کہ ایسے قلب یعنی دل کو خدا طاقت بخشے گا۔ اگر خدا چاہتا تو دوسری امتوں کی طرح اس امت میں بھی کوئی قید نہ رکھتا، مگر اس نے قیدیں بھلائی کے لیے رکھی ہیں۔ میرے نزدیک اصل یہی ہے کہ جب انسان صدق اور کمال اخلاص سے باری تعالیٰ میں عرض کرتا ہے کہ اس مہینے میں مجھے محروم نہ رکھ، تو خدا اسے محروم نہیں رکھتا، اور اسی حالت میں اگر رمضان میں بیمار ہو جائے تو یہ بیماری اس کے حق میں رحمت ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر کام کا مدار نیت پر ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے وجود سے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی راہ میں دلاور ثابت کرے۔ جو شخص کے روزہ سے محروم رہتا ہے مگر اس کے دل میں یہ نیت درد دل سے تھی کہ کاش میں تندرست ہوتا اور روزہ رکھتا، اس کا دل اس بات کے لیے گریاں ہے، تو فرشتے اس کے لیے روزے رکھیں گے، بشرطے کہ وہ بہانہ جو نہ ہو۔ خدا تعالیٰ ہرگز اسے ثواب سے محروم نہ رکھے گا۔ یہ ایک باریک امر ہے، اگر کسی شخص پر اپنے نفس کے کسل کی وجہ سے روزہ گراں ہے اور وہ اپنے خیال میں گمان کرتا ہے کہ میں بیمار ہوں اور میری صحت ایسی ہے
کہ اگر ایک وقت نہ کھاؤں تو فلاں فلاں عوارض لاحق ہوں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو ایسا آدمی جو خدائی نعمت کو خود اپنے اوپر گراں گمان کرتا ہے کب اس ثواب کا مستحق ہوگا؟ ہاں، وہ شخص جس کا دل اس بات سے خوش ہے کہ رمضان آ گیا اور اس کا منتظر ہی تھا کہ آوے اور روزہ رکھوں، اور پھر وہ بوجہ بیماری کے نہیں رکھ سکا، تو وہ آسمان پر روزہ سے محروم نہیں ہے۔ اس دنیا میں بہت لوگ بہانہ جو ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اہل دنیا کو دھوکہ دے لیتے ہیں، ویسے ہی خدا کو فریب دیتے ہیں، لیکن وہ خدا کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ تکلف کا باب بہت وسیع ہے۔ اگر انسان چاہے تو اس کی روح سے ساری عمر کو بیٹھ کر ہی نماز پڑھتا رہے اور رمضان کے روزے بالکل نہ رکھے، مگر خدا اس کی نیت اور ارادہ کو جانتا ہے جو صدق اور اخلاص رکھتا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ اس کے دل میں درد ہے، اور خدا اسے اصل ثواب سے بھی زیادہ دیتا ہے، کیونکہ درد دل ایک قابل قدر شے ہے۔ اور فقہ احمدیہ حصہ اول صفحہ 294 295 پر فدیہ رمضان کے بارے میں یہ عبارت ہے، یہ کہ اگر انسان مریض ہو، خواہ وہ مرد لاحق ہو یا ایسی حالت میں ہو جس میں روزہ رکھنا یقیناً مریض بنا دے گا، جیسے حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت یا ایسا بوڑھا شخص جس کے قوا میں انحطاط شروع ہو چکا ہے، یا پھر اتنا چھوٹا بچہ جس کے قوا نشو و نما پا رہے ہیں، تو اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور ایسے شخص کو اگر آسودگی حاصل ہو تو ایک آدمی کا کھانا کسی کو دے دینا چاہیے، اور اگر یہ طاقت نہ ہو تو نہ صحیح، ایسے شخص کی نیت ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے روزہ کے برابر ہے۔ اگر روک عارضی ہو اور بعد میں وہ دور ہو جائے تو خواہ فدیہ دیا ہو یا نہ دیا ہو، روزہ بہرحال رکھنا ہوگا، کیونکہ فدیہ دے دینے سے روزہ اپنی ذات میں ساقط نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ تو محض اس بات کا بدلہ ہے کہ ان دنوں میں باقی مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس عبادت کو ادا نہیں کر سکتا، یا اس بات کا شکرانہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عبادت کرنے کی توفیق بخشی ہے، کیونکہ روزہ رکھ کر جو فدیہ دیتا ہے وہ زیادہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے، کیونکہ روزہ رکھنے کی توفیق پانے پر خدا تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرتا ہے، اور جو روزہ رکھنے سے معذور ہو وہ اپنے اس عذر کی وجہ سے بطور کفارہ دیتا ہے۔ آگے یہ عذر دو قسم کے ہوتے ہیں، عارضی اور مستقل۔ ان دونوں حالتوں میں فدیہ دینا چاہیے، پھر جب عذر دور ہو جائے تو روزہ بھی رکھنا چاہیے، غرض کہ خواہ کوئی فدیہ بھی دے دے، لیکن سال، 2 سال، 3 سال جب بھی صحت اجازت دے اسے حسب استطاعت روزہ رکھنا ہوگا، سوائے صورت کے کہ پہلے مرض عارضی تھا اور صحت ہونے کے بعد وہ ارادہ کرتا رہا کہ آج رکھتا ہوں، کل رکھتا ہوں، کہ اس دوران میں اس کی صحت مستقل طور پر خراب ہوگی، تو ایسی صورت میں فدیہ کا فائد کرے گا۔ اور پھر فقہ احمدیہ حصہ اول کے صفحہ 295 پر ایک سوال اور پھر اس کا جواب اس طرح درج کیا گیا ہے۔ سوال یہ کہ فدیہ رمضان کس پر واجب ہے؟ کیا بوڑھا، ضعیف، دائم المریض یعنی ہمیشہ بیمار رہنے والا، حاملہ، مرضعہ وغیرہ یعنی دودھ پلانے والی عورت جو آئندہ رمضان تک گنتی پورے کرنے کی توفیق نہ رکھتی ہوں، صرف وہی فدیہ دیں، یا وہ شخص بھی جو وقتی طور پر بیمار ہو کر چند روزے چھوڑ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے اور رمضان کے بعد تندرست ہو کر گنتی پوری کرنے کی توقع رکھتا ہے اور توفیق پاتا ہے؟ نیز فدیہ کی مقدار کیا ہے؟
اور اس سوال کا جواب اس طرح درج کیا گیا ہے۔ عام ہدایت یہ ہے کہ انسان روزے بھی رکھے اور اگر استطاعت ہو تو فدیہ بھی دے۔ روزوں کا رکھنا فرض ہوگا اور فدیہ کا ادا کرنا سنت۔ باقی رمضان کے روزوں کا فدیہ اس شخص کے لیے ضروری نہیں جو وقتی طور پر بیمار ہونے کی وجہ سے چند روزے چھوڑ دینے پر مجبور ہو گیا ہو، سوائے اس کے کہ وہ ان روزوں کی قضاء سے پہلے ہی اپنے مولا کو پیارا ہو جائے۔ اس صورت میں اس کے ورثاء پر لازم ہوگا کہ یا تو وہ اس کی طرف سے ان روزوں کا فدیہ ادا کریں یا اتنے روزے رکھیں جو اس کے رہ گئے ہوں۔ سامعین و ناظرین کرام، اس مضمون کا خلاصہ یہ بنا کہ جو شخص کسی معذوری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا، وہ ہر روزہ کے بدلے کسی مسکین محتاج کو 2 وقت کا کھانا کھلائے یا اس کی قیمت ادا کرے، اور جس مستحق کو فدیہ دیا گیا ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں وہ اس کی طرف سے روزہ بھی رکھے، وہ خود روزہ رکھ رہا ہو یا وہ خود اپنی طرف سے روزہ نہ رکھ رہا ہو۔ مثلا وہ مستحق بیمار ہے، ضعیف العمر ہے یا نابالغ ہے، فدیہ کے لیے کسی کا محض مستحق ہونا شرط ہے، اور پھر جن بیماروں اور مسافروں کو امید نہیں کہ کبھی وہ پھر روزہ رکھنے کا موقع پا سکیں گے، وہ فدیہ دے دیں۔ جیسے کوئی ضعیف العمر شخص یا کوئی حاملہ عورت یا کوئی دودھ پلانے والی اگر دیکھے کہ اس کا رمضان اسی حالت میں گزر جائے گا تو پھر فدیہ دے۔ اگر ایسے لوگ فدیہ ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو پھر ان کی طرف سے ندامت، توبہ و استغفار، دعا، ذکر الہی اور خدمت دین کی کوئی صورت ہی فدیہ رمضان کے طور پر کفایت کر رہی ہوگی، اور وہ لوگ جو عارضی طور پر بیمار ہیں یا عارضی طور پر مسافر ہیں وہ بعد میں روزے رکھیں گے۔ جب وہ محروم رہ رہے ہوں تو فدیہ بھی دے دیں تاکہ ان کو روزہ کی توفیق ملے، اور جب معذوری ختم ہو جائے تو روزے بھی پورے کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔